اس مشن کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا ہے۔ آج اس وقت پاکستان کی صورتحال میں بالخصوص مسلمانوں کے لیے جو صورتحال ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اس سلسلہ میں ایک بات عرض کروں گا، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ توجہ ہے میری بات کی، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، ہر اپنی ذمہ داری کو پوری کرے۔ مثال کے طور پر گاڑی چلتی ہے تو گاڑی کے اندر ایک ڈرائیور ہوتا ہے، ایک کنڈکٹر ہوتا ہے اور کچھ سواریاں ہوتی ہیں۔ جو کام ڈرائیور کرتا ہے وہ کنڈکٹر نہیں کرتا، جو کنڈکٹر کرتا ہے وہ ڈرائیور نہیں کرتا، جو سواریاں کرتی ہیں وہ کنڈکٹر نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نکلا ڈرائیور کی اپنی ذمہ داری ہے، کنڈکٹر کی اپنی ذمہ داری ہے اور سواریوں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ جب کوئی لوگ جہاد کرتے ہیں، ایک مجاہد وہ ہوتا ہے جو میدان جہاد میں کفر سے جا کے لڑتا ہے، ایک مجاہد وہ ہے جو اسلحہ تیار کرتا ہے، ایک مجاہد وہ ہے جو کھانا یا اسلحہ اٹھا کر میدان جہاد تک پہنچاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے ان میں کوئی فرق ہوگا؟ قطعاً فرق نہیں ہوگا۔ میدان میں لڑنے والا بھی مجاہد ہے، اسلحہ تیار کرنے والا بھی مجاہد ہے اور اسلحہ اٹھا کے وہاں پہنچانے والا بھی مجاہد ہے۔ لیکن آئیے، جیسا کہ میں نے شعر کے آغاز میں عرض کیا تھا، میرے ملت کے عزیز نوجوانوں، مجاہد کی اذاں اور ملا کی اذاں اور۔ اس دور میں سب سے بڑا فتنہ ہمارے اس ملک کے لیے وہ نظام سیاست ہے جس کو دنیا جمہوریت کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے ایسا گند اور غلاظت ہمارے ملک پاکستان میں پھیلائی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج دنیا گدھے کو ووٹ دیتی ہے، انسان کو دینے کے لیے تیاری نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ ایک بات کی طرف مجھے قبلہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ میری معلومات میں نہیں تھی، ویسے تو چونکہ میں طالب علم ہوں، بسا اوقات باتیں نہیں جلدی ہوتی ہے، تو بہت بڑا اشارہ فرما رہے تھے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے کہیں ہولی میں، تو وہاں انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب خیر کی دعوت دیتے ہیں، تمام مذاہب نیکی کی دعوت دیتی ہے۔ تو اب فرما رہے تھے کیا کفر اور شرک یہ بھی نیکی کی دعوت ہوتی ہے؟ یعنی ہم کتنے فرما رہے تھے، کوئی عالم اس پر آواز نہیں اٹھاتا۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے میں نے کہا تھا اگر فضل خیر آبادی کا نام لینا پڑے گا تو پھر تو ہم اگر اس کا نام لیں گے تو مجاہد والی زبان بولنی پڑے گی۔ آج ہم ڈر جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے آج ہم کسی ناظم سے، کسی ایم سے یا وزیر اعظم سے، میرے ملت کے غیور نوجوانوں جن سے آپ ڈرتے ہیں، ان کی ٹانکیں تو خود کانپ رہی ہوتی ہیں۔ ایک مسئلہ میں نے بہاری میں کیا تھا، مجھے بعض دوستوں نے کہا اس کی ذرا دوبارہ تشریح کر دینا۔ میں نے کہا یار کر دوں گا لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ کہنے لگے کون سا؟ میں نے کہا آپ اس وقت میں ایک مسئلہ بیان کیا تھا، حضرت صاحب تو قبلہ بار بار پڑھاتے رہے۔ جب ہم جنہ والا میں پڑھتے تھے تو ہمارے استاد مکرم قبلہ حضور شیخ القرآن علیہ السلام تفسیر بیضاوی پڑھا رہے تھے، تو ایک مسئلے کی وضاحت تھی جو میں نے واضح کی تھی۔ بعض دوستوں کا اصرار تھا اس کو ذرا دوبارہ دوہرا دینا۔ میں نے کہا چلو کر دیتا ہوں، آئیے ذرا غور کریں جانی گرامی۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ جب لفظ اللہ پہ بحث ہو رہی تھی، قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے مسئلہ لکھا کہ آیا اسم مسمى کا عین ہوتا ہے یا غیر ہوتا ہے؟ توجہ میری بات پر، بس یہ مسئلہ سمجھا کے بعد ختم کر۔ اسم مسمى کا عین ہوتا ہے یا بری محبت سے؟ ذرا سوک کے لفظ تاکہ نا، ایک بندہ اس کا نام ہے زید، ایک ہے اس بندے کی شخصیت موجود۔ زید، لفظ زید کو اسم کہتے ہیں اور اس بندے کو مسمى کہتے ہیں۔ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا الگ الگ چیز ہیں؟ قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ کا نظریہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں اسم مسمى کا عین نہیں غیر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر اسم مسمى کا عین ہو تو جاہل کا نام اگر فاضل رکھ لیا جائے تو کیا جاہل فاضل بن جائے گا؟ اب بولیے محبت سے، جاہل کا نام اگر فاضل رکھ لیا جائے تو کیا جاہل فاضل بن جائے گا؟ کیا جاہل کا نام عالم رکھ دیا جائے تو کیا خیال ہے بھائی عالم بن جائے گا؟ تو جاہل کا نام عالم رکھنے سے عالم نہیں بنتا ہے بھائی، جاہل کا نام فاضل رکھنے سے فاضل نہیں بنتا، تو بھائی کسی کمینے کا نام شریف رکھ دینے سے نہیں بات سمجھ آئی؟ بھائی کسی کمینے کا نام شریف رکھ دینے سے شریف کیسے بن جاتا ہے؟ اور شریف نام سے نہیں بنتے، شریف کرتوتوں سے بنا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ رسول اللہ، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. ذرا غور کیجیے، بھائی کسی کمینے کا نام شریف رکھ دیا جائے تو وہ شریف نہیں بنتا. بھائی شریف بنتا ہے کردار سے، شریف بنتا ہے کرتوتوں سے، شریف نام رکھنے سے نہیں بنتا. بساؤ کا ہوتا ہے ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا کہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، وہ بھول کے نام تو شریف رکھ دیتے ہیں. جب بعد میں پتا چلتا ہے وہ قبر میں بھی پریشان ہوتے ہیں ہم نے کس کا نام شریف رکھا ہے. میرے ملت کے عیوں نوجوانوں، آئیے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کرنا چاہتا ہوں. ایک مثال میں نے حاصل پر میں بھی اچھی تھی، پھر دوبارہ دینا چاہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نام رکھنے سے بھئی بندہ شریف ہو جاتا ہے. میں نے کہا اگر نام رکھنے سے ہوتا ہے تو پھر مجھے یہ بتا دیا جائے، اگر پی ایچ ڈی کی ڈگری کتے کے گلے میں ڈال دی جائے تو کیا اس کو ڈاکٹر تسلیم کر لو گے؟ بولیے محبت کے ساتھ. اگر پی ایچ ڈی کی چلو ایک نہیں 2 3 4 5 ڈگریاں ڈال دیں تو کیا خیال ہے وہ کتا ڈاکٹر بن جائے گا؟ بھائی کتے کے گلے میں اگر پی ایچ ڈی کی ڈگری ڈالے تو وہ ڈاکٹر نہیں بنتا. تو کسی کا نام شریف لکھے تو شریف کیسے بن جاتا ہے؟ شریف بنتا ہے میرے مصطفیٰ کی نسبت سے بنتا ہے. آئیے میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں. کیا ابو جان توجہ ہے کیوں نام پڑ گیا؟ بھئی نام کیوں پڑ گیا یہ جس کو دنیا ابو الحکم کہتی ہے؟ بھئی میرے محبوب کو نہ مانے تو ابو الحکم نہیں رہتا، ابو جہل بن جاتا ہے. اس سے بھی آگے بڑھوں. میں نے کہا تھا کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں آدمی پڑھتا پڑھتا بڑی دیر کے بعد سمجھ آتے ہیں. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت نا یہ ایک جماعت ہے وہ بڑے بچے دیتی ہے. کبھی کسی بچے کے آگے لکھا ہوتا ہے جیم، کسی بچے کے آگے لکھا ہوتا ہے نون، کسی بچے کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کاف. پڑھتے جائے جتنے حروف ترجیح ہے وہ کم ہو جائیں گے. اس جماعت کے بچے جائز یا ناجائز میں بات نہیں کرتا، وہ ختم نہیں ہوں گے. سمجھو ہے بات سمجھانا چاہتا ہوں. عربی زبان کا تو کمال ہے ہی ہے، کچھ اردو میں بھی آ جائے. پہلے ایک سرکار کی عظمت کی بات کر لوں، لفظ کے تخفف کے مخفف ہونے کے حوالے سے تاکہ یہ بات بھی سمجھ آ جائے. نسبت تباین کی ہے. جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، آپ نے کبھی اور کی ہوگا، سب سے پہلے سورہ بقرہ میں پڑھتے الف لام میم. اب اس کے معنی کیا ہے؟ اس بارے میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے. ان کے معنی اللہ اور اس کا پیارا رسول جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ ضمنی احتمالات علماء بیان کرتے ہیں. توجہ سے بات کرنا چاہوں گا ذرا غور کر. الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد کریم علیہ السلام. توجہ ہے بات پہ. اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد بولیے میم سے مراد محمد کریم علیہ السلام. بعض اہل علم نے سوال اٹھایا بھئی الف اللہ کا پہلا حرف ہے، ٹھیک ہے، اور میم محمد کریم علیہ السلام کا پہلا حرف ہے، ٹھیک ہے. اب آ گیا لام. لام جبرائیل کے نام کا پہلا نہیں، یہ آخری حرف ہے. توجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں بھئی اللہ نے جب اپنا نام لیا تو نام کا پہلا حرف، اور پیارے محبوب کا نام لیا تو بھئی نام کا پہلا حرف. جب جبرائیل کی بات آئی تو اب پہلا نہیں آخری. فرماتے ہیں وجہ یہ ہے عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ جب خط لکھتے آخر میں سائن کرتے، دستخط کرتے، تو جو سردار ہوتا وہ نام کا پہلا حرف لکھا کرتا تھا. جو سردار ہوتا وہ نام کا پہلا حرف لکھتا، اور جو غلام ہوتا وہ نام کا آخری حرف لکھتا، تاکہ پتہ چل جائے آقا کون ہے، غلام کون ہے. نہیں بات سمجھ ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے سردار کون ہے اور غلام کون ہے. رب کائنات نے اپنا نام لیا تو نام کا پہلا حرف ہے. محبوب کا نام لیا تو بھئی نام کا پہلا حرف لیا. جب جبرائیل کی بات آئی تو نام کا آخری حرف، تاکہ دنیا کو پتا چلے جبرائیل در مصطفیٰ پہ سردار بن کے نہیں، میرے مصطفیٰ کا غلام بن کے آیا کرتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جبرائیل استاد بن کے آتے ہیں. پاگل، استاد نوکر بن کے آتا ہے؟ عجیب بات کرتے ہو. جس قرآن نے اعلان کیا الرحمن علم القرآن، وہ قرآن پڑھنے والا بھی کہے جبرائیل استاد ہے، جائے اپنے عقل کا علاج کرائے. اگر عقل کا علاج کہیں نہیں ہوتا تو میں دعوت دیتا ہوں 1 مہینے کے لیے باب حاجی شیر کے دروازے پہ باندھ دو، پھر دیکھو عقل ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. قسم اٹھا کے کہتا ہوں عظمت مصطفیٰ کے گن گانے والوں، آئیے تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. یہ نام کا ابتدائی آخری حرف یہ عربی میں بھی ہوتا تھا. عجیب بات یہ اردو میں بھی آ گیا. کدھر آ گیا؟ اردو میں بھی آ گیا. اب میں سوچ میں پڑ گیا، پہلے ایک جماعت تھی جس کو مجرلی کہتے ہیں یا مجرم لکھتی، مجھے لفظ کا نہیں پتا ہے، لیکن ذہن میں رکھ لینا بھئی ایک جماعت الگ ہوئی، اس کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا جیم. توجہ یاد ہے؟ حافظہ کمزور تھا نہیں؟ نہیں، میں نے پتا تو حافظہ بڑا کمزور ہے. مان
اگر مسلمان پاکستان میں حافظہ کمزور نہ ہوا نا تو کی خیال ہے باندر سٹیج پہ بیٹھے ہوئے نا آئے ہائے ایمان سے عرض کرتا ہوں قرآن نے پورا نقشہ کھینچا ہے پورا نقشہ کھینچا قرآن نے قیامت دا دن اسی بڑے بڑے کافر جان کے جنت میں پیچھے چھوٹے بھی آ جان گے وہ کہیں گے یا اللہ اینا سی ساڈا بیڑا گھر کیتا جڑے بڑے بڑے سیاستدان ہیں نا چودھری صاحبان اینا ساڈا بیڑا گھر کیتا ہے چودھری آکھیں گے یا اللہ انہاں عقل کو نہیں آئی یہ ساڈے آکھے نہ لگ دے اور چھوٹے چھوٹے جڑے ہیں نا کافر وہ کہیں گے یا اللہ انہاں دا چنگا بیڑا گھر کیتا اللہ فرمائے گا نہیں سارا دا کرنا ہے ہن چھوٹے کافر کہیں گے قرآن ہے یا اللہ ایک باری دنیا چ گل چا اسی پھر انہاں نوں ووٹ نہیں دیونے میں قرآن کی ایت پڑھتا ہوں توجہ کریں قرآن کا لفظ پڑھتا ہوں یا اللہ ایک باری دوبارہ بیٹھ لو ان لنا کرتن فنتبرأ منهم اے اللہ دوبارہ بیٹھ آج جیسے یہ ہم سے بری ہو گئے ہم بھی ان سے بری ہو جائیں گے ہے قرآن اب قرآن کا جواب سنیے قرآن کیا کہتا ہے اللہ نے فرمایا اتنے بہ کے بھی جھوٹ بول دے شرم نہیں آتی تمہیں اوتھے گئے تو پھر مکالا مل کے انہوں نے ووٹ دینا ہے تسی مولا کیسے اب ساتواں پارہ اٹھائیے اللہ فرماتا ہے لعادوا لما نہوا عنہ جن سے میں روکتا ہوں جائیں گے پھر انہی کو ووٹ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اٹھائیے قرآن کیا کہتا ہے اللہ نے قیامت کا نقشہ اسی شکل میں ہمیں دکھا دیا فرمایا پھر یہ کہتے ہو آج فلاں کام ہو گیا فلاں ہو گیا بھائی انہی کو ووٹ تو تم بار بار دیتے ہو پھر سوال کس چیز کا کہ یہ لوٹ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے یہ فلاں کیوں ہوتا ہے میرے ملت کے غیور نوجوانوں جب قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ہم کہیں گے لو ان لنا کرتن فنتبرأ اے اللہ لوٹا دے ہم دوبارہ ان سے بری ہو جائیں گے اللہ فرماتا ہے جھوٹ بولتے ہو لعادوا لما نہوا عنہ فرمایا جس کم سے میں نے روکا پھر تم جا کے وہی کرو گے توجہ ہے مجھے یقین ہے یہاں تم کھڑے ہو ہاتھ کر کے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہو صبح کے وقت بھول جائیں گے آپ مجھے پتہ ہے بھول جائیں گے کیوں اس لیے کہ سینے میں وہ محبت کا چراغ صحیح جلا نہیں ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان فرمائے مسلمان ہو ابھی مومن نہیں بنے جب ایمان اندر داخل ہو جائے گا جب ایمان اندر داخل ہو جائے گا تو پھر یہ کفر تم سے کیسے ڈرے گا امیر عمر نے کہا تھا 1,00,000 کی فوج ہے یا 70,000 کی ہے مقابلے کے لیے کتنے جائیں 20-25,000 ایک خالد بن ولید نے کہا عمر 1,00,000 کے مقابلے کے لیے 25-30,000 کی کوئی ضرورت نہیں ہے 1,00,000 کے لیے ایک خالد بن ولید کا ایک خالد بن ولید کافی ہے ایک خالد بن ولید کافی ہے کیونکہ ایمان اندر داخل ہو چکا تھا اب انگریز چاہتا ہے اس ایمان کو نکال لیا جائے اس ایمان کو نکالا جائے اقبال فرماتے ہیں وہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا وہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد ان کے بدن سے نکال لو دے کے فکر عرب کو فرنگی تخیلہ اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لو آج آئیے ہمارے ملک کا جو نظام ہے کیوں ایسا ہے ایک پیچھے صدر صاحب تھے تو کیا کہا تھا میراتھن ریس جانتے ہو میراتھن ریس چلی تھی پاکستان میں اب بھی چل رہی ہے اس وقت وہ بندر چلاتا تھا اب یہ پنجاب کو حکومت بھی چلاتی ہے آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اس صدر کی بات نہ کریں میں ایک اور صدر کی بات سنانا چاہتا ہوں نور الدین زنگی علیہ الرحمہ کا وصال ہو گیا سلطان صلاح الدین ایوبی میدان جہاد میں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی میدان جہاد میں ہے نور الدین زنگی کی بیوی نے 10,000 عورتوں کو جنگی تربیت دی کہا جاؤ ایوبی کو کہہ دینا کہ تیرا بھائی دنیا سے چلا گیا مت سمجھنا میں آپ اکیلے ہیں ابھی تک نور الدین زنگی کی بیوی بیٹھی ہے یہ 10,000 عورتیں میدان جہاد میں تیرے شانہ بشانہ لڑیں گی 10,000 عورتیں تیار کی جب یہ بچیاں وہاں پہنچی تو ایوبی کا جواب سنیے سلطان ایوبی نے کہا جاؤ میری بابی کو کہہ دو جب تک ہمارے اندر غیرت کا مادہ زندہ ہے جب تک ہمارے اندر ایمان موجود ہے غیرت کا مادہ زندہ ہے میری بابی کو کہہ دو یہ میدان میں آنے کے لیے نہیں یہ گھر میں بیٹھ کے دعا کریں ان کے لیے ہم ان کے بیٹے ہی کافی ہوتے ہیں میرے ملت کے غیور نوجوانوں آئیے کیا یار مثال دوں نور الدین زنگی کی بیوی کیا تھی میں کہتا ہوں جنت کی حوریں بھی رشک کرتی ہوں جی جب انگریز نے ان کے ایک بیٹے کو ورگلایا تاریخ کی بات رد کرنا تھا تو ذہن میں رکھیے بیٹے کو ورگلایا آؤ ہم تمہیں فلاں علاقے کی حکومت دے دیں گے آ جاؤ اس نے چھوٹی بہن کو اپنے ساتھ لیا چلے گئے جب وہاں پہنچے تو کچھ دنوں کے بعد معاملات حل ہوئے
تو اتفاق ایسا ہوا نور الدین زنگی کا بیٹا بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ شاید مرنے کے قریب تھا۔ اپنی بہن کو کہتا ہے جو امی کو کہہ دو مجھے معاف کر دے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ حضرات زندہ بیٹھے ہیں میرے اس طالب علم کو سبق کو ذہن میں رکھ کے جانا، نور الدین زنگی کا بیٹا کس سے ملنے آ رہا ہے؟ ماں سے ملنا چاہتا ہے۔ پیغام لے کے آنے والی کون ہے؟ بہن نور الدین زنگی کی بیٹی۔ جا کے امی کو ملنے کے لیے گئی تو کہا امی میرا بھائی موت کی دہلیز پر ہے، کہتا ہے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا جس نے عیسائیوں کا ساتھ دیا نور الدین زنگی کی بیوی اسے مل نہیں سکتی۔ اور ایک جگہ پر میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ نور الدین زنگی کی بیوی نے کہا بیٹی کو اس کو گھر کے اندر نہ آنے دینا، باہر بیٹھ کے بات کرے میرے ساتھ، میں اس سے بھی نہیں ملنا چاہتی۔ اس نے کہا بھائی مرنے کے قریب ہے، مر جائے، جو عیسائیوں کا ساتھ دے وہ میرا بیٹا کیسے ہے؟ کہا اچھا امی مجھے مل لو۔ کہا نہیں تجھے بھی نہیں ملتی۔ کہا کیوں؟ کہا تو نے بھائی کا ساتھ نہیں دیا۔ اب بیٹی کا جواب سنیے، ماں کا جواب سنیے۔ بیٹی کہتی امی جب مجھے وہ لے کے گیا تھا نا میں ننھی منی بچی تھی، مجھے نہیں پتا تھا عیسائی کون ہوتے ہیں مسلمان کون ہوتے ہیں، میں چلی گئی۔ فرمایا اس وقت پتا نہیں تھا، جب پتا چلا بھائی کو چھوڑ کے آئی نہیں بات سمجھ۔ جب پتا چل گیا، جب ہوش آ گیا، علم آ گیا، عقل آ گیا، شعور آ گیا، کیا بھائی کو چھوڑا؟ اگر تو نے بھائی کو نہیں چھوڑا جائے تو بھی مر جا، وہ بھی مر جائے، میں تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ بات دور چلی گئی، عرض کر رہا تھا الفاظ کے اندر کچھ ہیر پھیر ہوتا ہے۔ تو ایک ٹکڑا پیدا ہوا اس کے آگے لکھا جاتا تھا جیم، اور جب دوسرا ٹکڑا بنا تو اس کے آگے لکھا جاتا تھا نون۔ اب میں اس وقت نہیں سوچتا تھا بھئی کوئی کہتا جیم سے جنیجو، نون سے نون لیگ۔ جب میں تھوڑا سا سن شعور کو پہنچا، کوئی صرف کی کتابیں پڑھی تو پھر پتہ چلا جیم سے جنیجو نہیں، جیم سے جائز ہوتا ہے، جیم سے اور نون سے ناجائز۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ جیم سے جائز اور نون سے ناجائز۔ پھر میں نے کہا اصل ترجمہ تو اب سمجھ میں آیا۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں آج بھی اگر جائز ناجائز کا تصور سمجھ میں نہ آیا تو پھر کب آئے گا؟ آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ نعرے لگا کے کل بھول جائیں گے۔ اگر محبوب کریم علیہ السلام کے سچے سچے غلام بنتے ہیں تو عشق مصطفیٰ کا سبق کبھی نہیں بھولنا۔ اپنے بچوں کو گھٹی میں عشق مصطفیٰ کا سبق دے دو، انشاءاللہ پھر یہ دنیا بھی تمہاری ہے، نظام بھی تمہارا ہوگا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ